اس گفتگو کے بعد گنگو کے ساتھ زبیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جے رام عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ گنگو کی داستان نے زبیر کی طرح اسے بھی متاثر کیا، لیکن ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ راجہ کو نکتہ چینی سے بند سمجھتا تھا۔ وہ رعایا کے کسی فرد کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر راجہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ وہ راجاؤں کی تقدیس کے مقابلے میں رعیت کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زبیر نے گنگو سے پرامن رہنے کا وعدہ لے کر اس کی زنجیریں کھلوا دیں تو اس نے مزاحمت نہ کی۔ چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر گنگو نے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ زبیر نے چند ملاقاتوں میں روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں صرف اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو جبر و استبداد کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے بعد سماج کے تمام مذہبی عقائد سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی جس میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نگلتی ہیں۔ وہ خود کو ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ روئے زمین کی بڑی مچھلیوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ تم ظلم کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمنوں کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے تمہاری کشتی جلائی تھی اور تم ان کے جہاز جلاتے ہو۔ دونوں کا اصول ظلم ہے۔ جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں، اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہاری تلواریں آپس میں ٹکراتی رہیں گی۔ ایک تلوار کند ہوگی تو تم دوسری اٹھا لو گے، ایک کمان ٹوٹے گی تو تم دوسری بنا لو گے، لیکن ظلم کے مقابلے میں حق و انصاف پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تلوار کند ہی نہیں کرتے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی، ظلم پر انصاف کی فتح تھی۔ ایران، مصر اور شام کے وہ لوگ جو کل تک حق پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکستان سے ظلم کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا، کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں۔ ہمارا کام بھٹکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ وہ انسان جو خود ایک غلط مسلک پر کاربند ہو، ایک صحیح اصول کا علمبردار نہیں ہو سکتا۔ گنگو نے نادم سا ہو کر کہا، اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لٹیرے کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھ پر یقین کر لیں گے؟ میں خوشی سے تم پر اعتبار کروں گا اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے۔ زبیر نے جواب دیا کہ اگر تم توبہ کے لیے یہ شرط پیش کرو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کر رہے کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو، بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔ لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟ نہیں، توبہ کرنا بڑی جرات کا کام ہے۔ تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے تم پر یقین ہے، اور اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا اور جس جگہ کہو تمہیں اتار دوں گا۔ گنگو نے جواب دیا، میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انہیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے پر اتار دیں تو پھر ماہی گیروں کا پیشہ اختیار کر لیں گے۔ وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں، لیکن ان میں 4 آدمی خود سر ہیں۔
ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اوپر اعتبار نہیں۔ اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کہ کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کروں اور پھر اسی ظلم پر اتر آؤں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں رہ کر میں بھی آپ جیسا انسان بن جاؤں۔ وہ 4 آدمی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر میری طرح اس جہاز پر ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں